ریجنل پریس کنونشن 2011 کے انعقاد کا تصور APNS کے صدر حمید ہارون نے پیش کیا تھا۔ آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی میں ریجنل پریس کی تعداد جو ہے وہ ماشاءاللہ کافی بڑی ہے، اور یہ بات ضروری ہے کہ اس تعداد کو قائم رکھنا، اس کو آگے بڑھانا، کیونکہ آج کی ریجنل پریس جو ہے وہ کل کے بڑے اخبارات سے مختلف نہیں ہوگی، اور کچھ اس کی خاص کیریکٹرسٹکس ہیں جس میں لوکل فلیور اور لوکل کنڈیشنز جو ہیں بہت ہی میرے خیال میں کلیئرٹی کے ساتھ ریفلیکٹ ہوتے ہیں۔ ریجنل پریس جو ہے وہ میرے خیال میں پبلشنگ ٹرینڈز اور ملک کے مائکرو ٹرینڈز کے ساتھ زیادہ قریب رہتا ہے میرے خیال میں، تو اسی لیے جو پاکستان کا پکچر جو ہے، جو پاکستان کی امیج جو ہے وہ سامنے ریفلیکٹ ہو رہی ہے، یہ ضروری ہے کہ اس امیج کو اسٹرینتھن کیا جائے اور ریجنل پریس کو نرسری کا رول جو ہے پلے کرنے کا موقع دیا جائے۔ ریجنل پریس جو ہے یہ ایشوز کو ایک نئے طریقے سے ایکسپلور کرتا ہے، اس کے پرسپیکٹیو دلاتا ہے، اور یہ پرسپیکٹیو جو ہے یہ ریجن سے آتی ہے، وہی علاقے جو جمہوریت میں اتنے اہم ہوتے ہیں جہاں سے ووٹ آتے ہیں، اور اس ملک کے 40-50% ووٹ جو ہیں وہ ان علاقوں سے آتے ہیں، اور یہاں کی ایک حد تک رائے جو ہے یہ ریجنل پریس میں موجود ہے۔ تو اگر آپ عوام کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ آپ ریجنل پریس کو پڑھیں، اس سے واقف ہوں اور اس کے کورس کو بڑھائیے، تاکہ پاکستان میں ہر قسم کا نظریہ جو ہے، گراس روٹس کا جو ویو ہے ریجنل پریس کا، وہ بھی سامنے آئے حکمران کے سامنے اور اخبار کے آڈینس کے سامنے۔ لیکن مارکیٹس جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ if left to themselves یہ ریجنل پریس کو آگے نہیں بڑھائیں گی، کیونکہ مارکیٹس جو ہیں وہ اربن بیسڈ نیوز پیپرز، ٹیلی ویژن اور کوئک میکنزمز کی طرف ایڈورٹائزنگ سیکٹر اکثر دیکھا کرتا ہے۔ کچھ غلطی اس میں ریجنل پریس کی بھی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو صحیح طرح مارکیٹ نہیں کیا ہے، اور اپنی سرکولیشنوں کی تعداد اور اپنی ریچ کے بارے میں وہ زیادہ سیکریٹو ہیں۔ میرے خیال میں کہ اب جیسے 21st سینچری آگے بڑھ رہا ہے، یہ ضرورت ہے کہ ریجنل پریس کو 20th سینچری سے نکل کر 21ویں صدی میں آنا چاہیے، ان کی مارکیٹنگ ٹیکنیکس میں فرق آنا چاہیے، اور APNS جیسے ادارے جو ہیں ان کو ضرورت ہے کہ دے پٹ ٹوگیدر دا کائنڈ آف میکنزم جو کہ ریجنل پریس کے جو کامن کاسٹ ہیں ان کو ابزارب کریں، اور کچھ میکنزمز بنائیں جس میں کوآپریشن کی ضرورت ہو، اور انڈیویجول پر یونٹ کاسٹ جو ہے آف ریچنگ اینڈ ریڈنگ ریجنل پریس ریڈر وہ کم ہو جائے۔ اگر یہ میریکل اکمپلش ہو سکتا ہے، I think the regional press will live throughout the 21st century, or it will also be a powerful force in determining public opinion. آج کے ریجنل پریس کنونشن میں یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے خیالات کو گیدر کریں، آپ انہیں ریزولوشنز کے فارم میں ایک چارٹر بنائیے، اور جو ہدایت آپ کریں گے اس ہدایت کے آگے جو ہے آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی آگے بڑھے گی، اور مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر صاحب یا حکومت کے جو بھی ڈگنیٹری یہاں موجود ہوں وہ سب آپ کے کہنے کو سنیں گے اور سختی سے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ خواب آج حقیقت کا روپ دھار چکا ہے۔ اس تصور کو حقیقت کا رنگ بھرنے میں سوسائٹی کے سیکریٹری جنرل سید سرمد علی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر تنویر طاہر، چیف آرگنائزر اور آرگنائزنگ کمیٹی کے ساتھیوں کی شبانہ روز محنت ہی سے آج کی اس پروقار تقریب کا انعقاد ممکن ہوا ہے۔ اس سے قبل APNS کے تحت پہلا کل پاکستان ریجنل پریس کنونشن 24 سال پہلے 16 مارچ 1987 کو لاہور ہی میں منعقد ہوا تھا۔ ممتاز احمد طاہر آج کی طرح اس کنونشن کے بھی چیف آرگنائزر تھے۔ آئیے ان سے پہلے کنونشن کی یادیں سنتے ہیں۔ APNS کے تحت پہلا کل پاکستان ریجنل پریس کنونشن 24 سال قبل 1987 میں لاہور ہی کے الحمرہ ہال میں منعقد ہوا۔ کراچی سے لے کر خیبر تک اور پورے چاروں صوبوں کے علاقائی اخبارات
قومی اخبارات، اشتہاری ایجنسیاں اور کلائنٹس کی بھرپور نمائندگی کے ساتھ 1000 کے قریب مندوبین شریک ہوئے۔ یہ ایک اخباری میلہ تھا، جشن کا سماں تھا۔ جنگ گروپ کو پہلی دفعہ APNS کی قیادت نصیب ہوئی۔ میر خلیل الرحمان، میر جاوید الرحمان اور ان کے ساتھیوں کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ اس وقت کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق ہمارے چیف گیسٹ تھے، جبکہ مخدوم محمد سجاد حسین قریشی گورنر پنجاب اور میاں محمد نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب ہمارے ساتھ کنونشن میں موجود تھے۔ پریس کا اس وقت کافی عروج تھا اور پرنٹ میڈیا کا، تو اس میں ہمارے جو وزیر اطلاعات تھے اس وقت کے قاضی عبدالمجید عابد صاحب، وہ خود پرنٹ میڈیا سے متعلق تھے۔ حکومت کی طرف سے کافی ہماری سپورٹ ہمیں حاصل تھی، لیکن اس وقت کی جو مارشل لائی بیوروکریسی تھی اس نے اس کنونشن کی قراردادوں کو پر عمل درآمد نہ ہونے دیا اور ہماری سفارشات آگے نہ بڑھ سکیں، جس کی وجہ سے علاقائی اخبارات کی ترقی کا راستہ نہ کھل سکا۔ لیکن آج کا یہ کنونشن جمہوریت کے دور میں جمہوری قیادت کی موجودگی میں ہو رہا ہے۔ سارے ملک کے علاقائی اخبارات کو یقین ہے کہ ہماری نہ صرف سابقہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ ہوگا، بلکہ علاقائی اخبارات کی ترقی کا راستہ اب کھلے گا اور انشاءاللہ تعالی جمہوریت اور علاقائی اخبارات ایک ساتھ پھلیں پھولیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ علاقائی اخبارات کا زیادہ تر انحصار سرکاری اشتہارات پر ہوتا ہے، تاہم ان اخبارات کو شکوہ ہے کہ علاقائی اخبارات کے لیے مختص 25% کوٹے کو بھی تحفظ حاصل نہیں۔ گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی ریجنل اخبارات کی اہمیت مسلمہ ہے، کیونکہ ان اخبارات کے ذریعے اہم تجارتی و صنعتی ادارے اپنی مصنوعات اور پروجیکٹس کی معلومات کے لیے دور دراز علاقوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں تک علاقائی اخبارات کی اہمیت کا تعلق ہے، یہ قومی اخبارات سے کسی طرح بھی کمتر نہیں ہے۔ جہاں تک تعداد کا تعلق ہے، یہ ان سے کہیں زیادہ ہے۔ جو کبھی میں ایکٹیو تھا APNS کے پالیٹکس میں بطور پریزیڈنٹ، میں نے 25% کوٹا حکومت سے منظور کروایا تھا علاقائی اخبارات کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 25% جو ہے وہ ہمیں جینوئنلی ملنا چاہیے، اور میں اس کنونشن کا اس لحاظ سے استقبال کرتا ہوں کہ یہ علاقائی اخبارات جو ہیں تعداد کے لحاظ سے کہیں زیادہ اکثریت میں ہیں، جن کے مقابلے میں قومی اخبارات کہا جاتا ہے۔ ملک کے طول و عرض میں شعور کی بیداری کے ساتھ ساتھ ریجنل اخبارات قومی صحافت کے لیے نرسری کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہ وہ تربیت گاہیں ہیں جن سے فیض یاب ہو کر آج پاکستان کے بے شمار نامور صحافی ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ریجنل پریس کو قومی صحافت میں کلیدی حیثیت حاصل ہے، مگر اس کی مالی مشکلات اور مسائل میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تاہم ابھی تک اصلاح احوال پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ APNS نے علاقائی اخبارات کی ترقی اور ان کے مسائل سے آگاہی کے لیے ہی ریجنل پریس کنونشن کا انعقاد کیا ہے۔ حکومت کو قومی پریس کے اس اہم حصے کی سرپرستی کے لیے بھرپور توجہ دینی چاہیے، تاہم علاقائی اخبارات کو بھی اپنے علاقے کا مؤثر ترجمان بننے کے لیے بھرپور محنت کرنا ہوگی۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ اگر ہم نے حکومتی پالیسیوں اور ویژن کو گھر گھر رسائی دینا ہے اور آنے والی نسل کو محرومی و انتشار سے نکال کر خوشحالی کا پیغام ملک کے کوچے کوچے تک پہنچانا ہے، تو نہ صرف ریجنل پریس کی افادیت کو تسلیم کرنا ہوگا، بلکہ اس کی مناسب سرپرستی بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ پودا جتنا بھی پھلے پھولے گا، ریاست کا چوتھا ستون اتنا ہی مضبوط ہوگا۔